اور ہماری عبادتیں کم اور تشہیر زیادہ ہوتی ہے، عبادتیں کم اور تشہیر زیادہ ہوتی ہے. زیادہ یعنی ہمیں لوگ کہنے چاہیے کہ ہاں آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا. اس سے پہلے لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھو نمازی کو اتنا خطرہ نہیں ہے تکبر کا، کبر کا. ایسے ہی روزے دار کو اتنا خطرہ نہیں ہے کس کا؟ تکبر کا. ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے والے کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا حاجی کو ہے. جتنا اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں پر سارے نمازی ہیں، جو مسجد میں ہے وہ سارے نمازی ہیں. اور ہماری مسجد میں دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ کتنے حاجی ہوں گے؟ ایک حاجی ہوگا، دو حاجی ہوں گے. ان کو زیادہ خطرہ ہے تکبر کا ان کو. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو حاجی آتا ہے حج کرنے کے بعد وہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کہا جائے حاجی صاحب، مجھے کہا جائے حاجی صاحب. بلکہ ایک لطیفہ میں نے شاید لاسٹ ایئر سنایا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے فلانی کا نکاح کے وقت اس کا گواہ کا بطور یا وکیل کا نام لکھا تھا، میں نے ان کا نام لکھا تھا مثال کے طور پر جو بھی ان کا نام تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ نام کاٹ لو، پہلے اس میں حاجی لگا لو. کیا لگا لو؟ حاجی لگا لو. یعنی میری تشہیر ہونی چاہیے کہ میں حاجی ہوں. اگر ہماری عبادتیں ایسی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تبارک ان کو قبول کرنے والا. چونکہ ہم نے جو ہے قرآن نے بیان کیا اسی کے متعلق جو آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہماری چاہے جو بھی عبادت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اسی وجہ سے قرآن نے بھی بیان کیا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. آپ وہاں کے لیے توشہ اٹھا لو لیکن بہترین اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے. چونکہ سب سے افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں سب سے محبوب کون ہے؟ جو متقی ہوگا. جو اللہ بچے اگر کوئی اپنی عبادات کی تشہیر کر رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھنے والا نہیں ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو بندے جا رہے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں، پہلی بات یہ کوشش کریں گے ان کا جو مقصد ہے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بلند کریں گے. کیا کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہی اسی وجہ سے آرام باندھتے ہی کہا کہ آپ تلبیہ پڑھ لو. ایک طرف سے آپ نے نیت کی، دوسری طرف سے تلبیہ پڑھنا ہے. تلبیہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہے نا؟ نیت ایک طرف سے کی، دوسری طرف تلبیہ پڑھنا ہے، تیسری طرف اس کے بعد احرام باندھنا ہے. یعنی ایک طرف سے اگر ہماری نیت ہو گئی تو دوسری طرف سے تلبیہ پڑھنا ہے. اس میں کیا کہنا ہے اللہ سے؟ اللہ حاضر ہوں میں، لبیک اللہ حاضر ہوں میں. ہاں میں نے گناہ کیا ہے، جتنے بھی گناہ کیے 80 سال گناہ کیے ہے، 70 سال گناہ کیے ہے، 40 سال گناہ کیے ہے، لیکن تیرے دربار کے بغیر کوئی دربار نہیں ہے. تیرے دربار کے بغیر کوئی دربار، یہ وہی دربار ہے جہاں پر مجھے مغفرت مل سکتی ہے، اور آپ کے دربار کے بغیر کوئی مغفرت ملنے والی. الگ بات ہے کہ میں زندگی میں کبھی اس کے پاس گیا، کبھی اس کے پاس گیا، شاید یہاں پر مجھے کوئی یعنی میرا کوئی علاج نکلے گا، شاید یہاں پر مجھے کچھ ملے گا. آخر میں یہی آتا ہے تھکا کر سب کو چھوڑ کر آخر میں یہی آتا ہے اللہ کے یہاں دربار میں. ہے نا؟ ہمارے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم نے چکر ادھر ادھر لگائے ہوتے ہیں، آخر میں جب ہم جاتے ہیں تو بعد میں یہی کہتے ہیں اللہ سے اللہ لبیک حاضر ہوں میں، حاضر ہوں. ہاں مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، ہاں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن میں حاضر آپ کے دربار میں ہوں. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں حاضر ہوں. یعنی ایک ایمان والا جب اللہ کے یہاں حاضر ہوتا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ سے یہاں حاضری دلواتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ مقدس کلمات ہیں جو ہم حج کے دوران پڑھتے ہیں. جو بھی لوگ حج میں جاتے ہیں اور اس تلبیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر ہے. بلکہ یہ تو وہاں چلتے پھرتے چاہے طواف کر رہے ہو سب کی زبان پر یہ جاری رہتا ہے. یہاں سے ہی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اللہ کے یہاں حاضری لگوائیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. اس وقت بیان کرتے ہیں اللہ سے ہم تمام ساری والنعمت جو آپ نے نعمتیں عطا کی وہ بھی ساری آپ کی. اور بادشاہ تو آپ کے یہاں آپ کے بغیر کسی کی ہے نہیں. کیوں؟ چونکہ اللہ یہاں قیامت کے روز کہے گا لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہت ہے؟ جو بندہ حج پر گیا ہوگا اس نے کہا ہوگا والملک لک. بادشاہت بھی کس کی ہے؟ آپ ہی کی ہے. بادشاہت بھی کس کی ہے؟ اور لا شریک لک آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جو بندہ حاجی ہوتا ہے وہ اللہ کو ہر وقت یہ گواہی دیتا ہے اللہ میں نے آپ کو کسی کا شریک، میں نے آپ کے درمیان کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نہیں ٹھہرایا. آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں. وہ الگ بات ہے میں نے لوگوں کو ظلم کیا ہے، لیکن دوسری بات مجھے یاد آ گئی. جو بندے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو بندے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو چاہیے ہے کہ جن پر مظالم کیے ہیں، جن کا حق دبایا ان سے پہلے معافی مانگے، ان سے پہلے
معافی مانگی. ایک اللہ والے نے کہا کہ ایک بندہ حج کے لیے جا رہا تو اسے پوچھا کہاں جا رہا ہے, اس نے کہا بیت اللہ. اس نے کہا جس سے جہاں زیارت کے لیے جا رہا ہے اس سے تعلقات کیسے ہے, اس سے تعلقات کیسے ہے, اس سے مضبوط تعلقات کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, یا ایسے ہی جا رہے ہو. اس کو منایا ہی نہیں ہے, اس کو منایا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. جا رہے ہیں ایسے بس حاضری لگوانے کے لیے, بس لوگوں میں میرا یعنی روب دبدبا ہونا چاہیے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں, یا اگر اسی لیے جا رہا ہے تو پھر آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے جو جا رہا ہے پہلے یہ دیکھ لے کہ میرے اللہ سے تعلقات کیسے ہے, کیا میرے تعلقات اللہ سے اچھے ہے یا نہیں ہے, کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, کہیں میں نے اپنے اللہ کو ناراض تو نہیں کیا, کہیں میں نے ہر وقت لوگوں پر ظلم تو نہیں کیا ہے, کہیں میں نے ہر وقت لوگوں پر ظلم, تو میں جا رہا ہوں حج کے لیے تو میں دیکھوں گا میری بہن مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, بہن کو پہلے راضی کروں گا. وہ راضی کیسے ہوگی, میں نے جو اس کا حق دبایا ہوگا اس کو واپس کروں گا. اس کو میں نے کسی کا قرضہ کھایا اس کو قرضہ واپس کر کے جاؤں گا حج کرنے کے لیے, نہیں کہ بس اس کا قرضہ دبا کر جا رہا ہوں اور حج کے لیے جا رہا ہوں. وہ حج نہیں ہوگا, وہ حج نہیں ہو. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو فقہی اعتبار سے حج کی وہ ملے گی, لیکن ایسا نہیں ہوگا رجا کا یوم ولدتہ امہ کہ ایسے ہوگا کہ جیسے اس کو ایمان اسی دن جنا ہوگا. ایسا بندہ پھر یعنی ایسے ہی گیا ہوگا, پھر اس کو اللہ تعالیٰ قبولیت نہیں دے گا. اس کے لیے شرط ہے کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے, آپ نے کبھی کسی سے رشوت لیا, اس سے معافی مانگنی ہے اور اس سے وہ رشوت واپس کرنی ہے. کسی کو آپ نے حق دبایا اس کو واپس کرنا ہے, کسی کی آپ نے زمین کھایا اس کو واپس کرنا ہے. جس کا بھی حق دبایا ان تمام کو جو کیا حق واپس. اس کے بعد جاؤ اللہ کے یہاں اور اللہ سے معافی مانگو اگر آپ سے خطائیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کا جو بھی حج کرنے کے لیے جائے گا ان کا حج قبول کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے گا, انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بلائے گا. اگرچہ ہمارے پاس مال نہیں ہے, میں نے کہا پچھلے سال بھی کہا تھا, مفتی صاحب فرماتے, مفتی تقی عثمانی صاحب, دل میں کم سے کم شوق ہونا چاہیے, دل میں کم سے کم اس نے فرمایا تھا کہ میری بہن تھی اگرچہ حج کے لیے اس کے پاس زیادہ پیسہ, لیکن ہر دن 10 روپیہ 2 روپیہ چاہے جو بھی ہو وہ جمع کرتی تھی, وہ جمع کرتی تھی. جب ان کی وفات ہو گئی, لیکن وفات ہو گئی اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا. بعد میں ہم نے اسی کی جو اس کی جمع کردہ جو بھی پونجی تھی وہاں پر ایک بندے کو دی. ہم نے کہا اس کے بدلے سے آپ وہاں سے یعنی جو مکے میں رہنے والا ہو یا وہاں کا رہنے والا, اس سے کہا آپ اس کے بدلے حج بدل کر لو, آپ اس کے بدلے. یہ جب شوق ہوگا نا تب ہوگا. ہمارے اندر ہے ہی نہیں شوق. ہمارے اندر شوق ہے مثال کے طور پر تاج محل دیکھنے کا ہے, بازار پہ دیکھنے کا ہے, کہیں گھومنے کا ہے, لیکن حج کیا شوق ہمارے اندر ہے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنے سے اللہ ہمیں اس کا عشق عطا کر دے. ہم نے 80 سال, ہم نے 40 سال 50 سال اس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں, لیکن اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا ہے. اسی وجہ سے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کیوں؟ میں نے 40 سال اس کی طرف نماز پڑھی لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور یہ ہمارے دل میں محبت ہے اس کی کہ اگر ہمیں کہیں بھی اس کی شکل اس کا عکس نظر آ جائے زمین پر, ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ہم اس عکس کو اٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم چومتے ہیں کہ نہیں یہ کھانے کعبہ چاہے اخبار پر بھی کیوں نہ ہو ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے اگر یہ زمین پر گرا ہوا. ہمارے اندر محبتیں ہیں لیکن ہم نے اس کو کبھی جھنجھوڑا نہیں ہے, ہم نے اس کو کبھی کرنٹ نہیں لگایا. ہمارے اندر محبتیں ہیں لیکن ہم نے کوشش نہیں کی کہ اس کو ہم کیا کریں گے, جگائیں گے. اس لیے کوشش کریں گے اپنے دل میں اس عشق کو جگائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں وہاں بلا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق